ہیں और हमारे पास बहुत ही एक आज इम्पोर्टेंट ग्रुप है हमारे साथ जर्नलिस्ट का, ताकि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें जो हमारी अभी कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है फॉर एचपीवी वैक्सीन 15 से 27 सितंबर को. नेक्स्ट प्लीज. सर्विकल कैंसर जो है इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ये एक वायरस से होता है एंड देर आर मोर देन 100 types of this virus. Out of these, two are very dangerous, which is 16 and 18. और इनकी वजह से तकरीबन 70% जो है वो सर्विकल कैंसर केसेस हो रहे होते हैं. इसके अलावा कुछ और कैंसर्स भी हैं जो कि एचपीवी से होते हैं, लेकिन इस वक्त हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सर्विकल कैंसर की. और जो लोग इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, जैसे उनको एचआईवी है या वो थैलेसीमिया है जिसकी वजह से उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं फॉर दिस वायरस टू इन्वेड एंड कन्वर्ट इनटू सर्विकल कैंसर. नेक्स्ट स्लाइड. ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि एवरी मिनट अ वुमन इज डायग्नोज्ड विद सर्विकल कैंसर. हर 1 मिनट बाद एक डायग्नोसिस हो रहा है और हर 2 मिनट बाद एक खातून की डेथ हो रही है ड्यू टू सर्विकल कैंसर. और जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है फॉर सर्विकल कैंसर, सीरीज को दोबारा किया, लॉन्च किया, दोबारा से स्टार्ट की फॉर गर्ल्स बिटवीन 10 to 14, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. वहाँ पे 90% प्लस कवरेज हुई, क्योंकि वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी जो है ओरिएंटेशन हुई, सेंसिटाइजेशन हुई पॉलिटिकल लीडर्स की, मीडिया की, स्कूल्स की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हेल्थ की, और सब स्टेक होल्डर्स ने मिल के जो है बहुत अच्छी 90% प्लस कवरेज पे अपनी कंट्री को ले गए. नेक्स्ट स्लाइड. अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इसको फेस्ड अप्रोच से लेके जा रहे हैं. सबसे पहले हम इसको पंजाब, सिंध, एजेके और इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम 15 to 27 सितंबर. नेक्स्ट ईयर 2026 में हम इसको केपी में इंट्रोड्यूस करेंगे और 2027 में हम बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे. इसका हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हम जब कर लेंगे इन प्रोविंसेस में, जो भी लेसन्स लर्न होंगे, बाकी वाले जो आपके प्रोविंसेस हैं वो थोड़े से हार्ड टू रीच है, थोड़े वहाँ पे ज़्यादा आपको एडवोकेसी की ज़रूरत है. सो दोज वुड बी अप्लाइड देयर. और यहाँ से जब इस मेन प्रोविंसेस में लॉन्च हो जाएगी तो जाहिर है बाकियों में भी अवेयरनेस उसकी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड. ये एक सिंगल डोज वैक्सीन हम पाकिस्तान में के लिए अप्रूव हुई है, दैट इज़ सिकोलिन. और क्योंकि ये सिंगल डोज है, सिर्फ एक ही दफ़ा बच्ची को लगनी है, तो जाहिर है इसके लिए आपको फॉलो अप भी नहीं चाहिए. एक दफ़ा वैक्सीन लग गई तो बच्ची प्रिवेंट हो जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज कम्पेयर टू अदर वैक्सीन्स. नेक्स्ट स्लाइड. जो टारगेट एज ग्रुप, जैसे हमने बात की कि 9 to 14 ईयर्स की बच्चियां हैं, तो ये टारगेट एज ग्रुप आपको स्कूल्स में भी मिलेगा. और जिस तरह के हमारा कंट्री का सिस्टम है उसमें आपको आउट ऑफ स्कूल भी बच्चियां मिलेंगी, जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, तो आपको बच्चियां ऐसी भी होंगी जो पे घरों पे होंगी, तो हमने उनको भी एक्सेस करना है और हमने उनको स्कूल्स में भी जाके वैक्सीनेट करना है. नेक्स्ट स्लाइड. ये अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन गर्ल्स हैं जिनको हमने इन 3 सालों में वैक्सीनेट करना है. और इनमें से आपके फर्स्ट फेज में जेके आईसीटी पंजाब सिंध में हम तकरीबन 74% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे अगर हम बहुत अच्छी तरह अपनी कैंपेन कर सके. और फिर फॉलोइंग दैट हम बाकी प्रोविंसेस में जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड. अब इसका एक डिफरेंट सर्विस डिलीवरी स्ट्रैटेजी बनी है, क्योंकि एज ग्रुप डिफरेंट है, जेंडर स्पेसिफिक है. सो हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ के थ्रू भी बच्चियों को वैक्सीनेट करना है जो बच्चियां वहाँ आएंगी. हमने स्कूल्स में जाना है और कैंपेन के दौरान स्कूल्स में बच्चियों को वैक्सीनेट करना है, क्योंकि वो बहुत एक हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस एज ग्रुप की बच्चियां आपको स्कूल में मिल रही हैं. टारगेटेड अप्रोच है, आप शॉर्ट टाइम में जाके बहुत सारी बच्चियों को वैक्सीनेट कर सकते हैं और कवरेज हमारी बहुत अच्छी हो सकती है. और इसके लिए हमारी ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ सबके साथ 1.5 साल से बहुत कम्युनिकेशन चल रही है और इसको हम प्रोसेस को थरोली फॉलो कर रहे हैं. इसी तरह कुछ कम्युनिटी आउटरीचेस भी होंगे फार फ्लंग एरियाज़ के लिए, मोबाइल वैक्सीन्स भी होंगी और वैक्सीनेशन. तो इन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू हम इन बच्चों को एक्सेस कर रहे होंगे. नेक्स्ट स्लाइड.
हम एक तो कैंपेन मोड में जा रहे हैं जो कि 15 से 27 सितंबर है, और उसके बाद फिर हम रूटीन इम्यूनाइजेशन एक होती है कि रूटीन में बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगती रहती है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर एज ग्रुप में जाके अपनी अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं। इसमें भी जब हम कैंपेन मोड में जाएंगे तो उसमें तो 9 से 14 साल के बच्चों को हम वैक्सीनेट कर देंगे, तो वो सारा एज ग्रुप कवर हो जाएगा। उसके बाद से जो बच्ची 9 साल की होगी उसको सिर्फ वैक्सीनेट किया जाएगा ड्यूरिंग रूटीन इम्यूनाइजेशन, और इसमें भी फिक्स साइट्स भी होंगी थ्रू स्कूल्स, थ्रू आउटरीचेस, हर मोड पे जाके हम उनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ-साथ ज़ाहिर है हमें जो है एडवोकेसी की भी बहुत ज़रूरत है, हम कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आप सोशल मोबिलाइजेशन हो, जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस कम्युनिटी, बिकॉज़ आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो हमारे डिफरेंट मोड्स हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, मोबाइल फ़ोन एंगेजमेंट, रेगुलर डिसेमिनेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट है, मैस मीडिया कैंपेन्स हैं, पब्लिक डिस्प्लेड मैसेजेस। सो यहाँ पे आके आप लोगों का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आता है, और इसीलिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि आप लोगों के थ्रू हम इस मैसेज को फर्दर स्प्रेड कर सकें, जिस पे जो है मिस हुमा फर्दर आप लोगों के साथ जब बात करेंगी तो इसको एलैबोरेट करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ ऑल। अगर कोई सवालात हैं तो हम यहीं पे हैं, टेक्निकल लोग भी हैं, सब लोग हैं, और उस पे हम आपको फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ज़रूर मुहैया करेंगे। थैंक यू। हम ये बात करते हैं सर्विकल कैंसर की, और हम एक एज ग्रुप की 35 टू 45, ये बहुत एक क्रिटिकल एज ग्रुप है जिसमें ये कैंसर जो है हो रहा है और जिसमें डेथ्स हो रही हैं। और आप ये देखें, ये वो एज ग्रुप है जिसमें ख़वातीन यूजुअली मैरिड हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। तो जब एक खातून को सर्विकल कैंसर होता है तो एक तो उसके अपने लिए कोई भी कैंसर हो, अपनी सेहत उसकी आप सोचें कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, और वो जो है टुवर्ड्स डेथ जा रही है, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें हैं। फिर उससे साइकोलॉजिकली, सोशली उसके लिए इश्यू, उसकी फैमिली के लिए कितना बड़ा बर्डन, उसके बच्चे छोटे, टेस्ट हैं वो उस तरह अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो यू कैन सी कि इसके कितने ज़्यादा रिपरकशंस हैं अगर किसी को सर्विकल कैंसर होता है, किसी भी खातून को। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर अर्ली एज पे हम वैक्सीनेशन कर दें उसकी, तो वो हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इम्पैक्ट तो खातून पे आ रहे हैं 35 टू 45, लेकिन इसको बचाना हमने अर्ली एज में है, बच्चियों में। नेक्स्ट स्लाइड। ये फोर्थ हाईएस्ट कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ्स का ग्लोबली, और तकरीबन 3,50,000 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी बैक इन 2022। और एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर्स, उसमें जो ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हुआ है, और ये बाय 2030 फिगर्स जो हैं ये 8 लाख पे जा सकते हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कहाँ है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, और पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है। और ये पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे के सर्विकल कैंसर के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में बढ़ते जाएंगे अगर हमने इस वक्त वैक्सीन की इंट्रोडक्शन प्रॉपरली ना की। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ नेबरिंग कंट्रीज के अगर आप फिगर्स देखें कि इंडिया में सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक ग्लोबल पिक्चर है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ एक स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पे कुछ प्रोजेक्शंस करके देखी, और उसमें पता चला कि अगर हमने वैक्सीन ना इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान में तो 3 to 4 टाइम्स फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा ऑफ सर्विकल कैंसर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अलार्मिंग। सो these are some of the things which are actually setting the ground कि हम क्यों इस वैक्सीन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। WHO रिकमेंड करता है कि हर कंट्री में नेशनल जो उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाए। एक हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, वो ये होती है कि आप एक ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर लेते हैं, और उसका जो प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्विकल कैंसर का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि 9 to 14 ईयर्स की बच्चों को वैक्सीनेशन की जाए। फिर इसकी एक सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि अगर किसी को कैंसर हो गया, नेक्स्ट स्टेज में आप उनको किस तरह कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपकी स्क्रीनिंग आ जाती है और ट्रीटमेंट। अब ये इसका एज ग्रुप डिफरेंट है, ये 35 और 45 ईयर्स की एज में की जाती है, 10 ईयर्स अपार्ट, ताकि आप उनको स्क्रीन कर सकें, अगर किसी का अर्ली स्टेज पे है तो उसको हम ट्रीटमेंट करें। और फिर टर्शरी केयर है जिसमें कि आप डायग्नोज हो गया, अब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेज ऑफ कैंसर। सो सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन से बेहतर है कि अगर हम शुरू में ही प्राइमरी प्रिवेंशन पे चले जाएं और बच्चों को वैक्सीनेट कर लें, तो हमें अगले 2 फेजेस से हम बच जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
सो इस वक्त जो हमारा वर्ल्ड वाइड भी टारगेट है, बाय 2030 हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कंट्रीज में इस वैक्सीन को नेशनल प्रोग्राम में इम्यूनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और 194 कंट्रीज है इस वक्त जिसमें कि ये टारगेट सेट किया गया है। उनमें से 149 में इस वक्त ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है। 148 में ये कंप्लीटली पूरे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, जबकि एक कंट्री में ये सब पार्शियल है। वो इसको थोड़ा सा जो है कुछ अपने एरियाज में, रीजन्स में इसको करें और इसको स्केल अप करेंगे। और पाकिस्तान जो है इसमें 150th कंट्री होगी इंशाल्लाह, जिसमें कि ये ऐड हो जाएगी वैक्सीन जब हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं 15 सितंबर से। और उसके बाद बाकी एक जिबूटी भी एक और कंट्री है जो इस साल इसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वुड बी द 150th country to introduce this vaccine in the national immunization program. Next slide. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं, नेबरिंग में हमने देख लिया, बट मुस्लिम कंट्रीज में इसकी क्या स्टेटस है। अब देखिए मलेशिया में 2010 में ये इंट्रोड्यूस हो गई थी और फ्री वैक्सीन थी, इसी तरह 13 ईयर्स ओल्ड की बच्चों को दी गई उन्होंने। इंडोनेशिया में ये 2016 से 2021 और फिर 20 मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसको एक्टिवली और सारी जो साथ सी एस ने सपोर्ट किए 3 साल से सब इसके अंदर जो है ना वो डटे हुए। तो आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम अनकरीब इसको रोल आउट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में। तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी हेल्थ प्रोफेशनल। और मैं आपको साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ ये बताना चाहूँगी कि एक फ़ीमेल के लिए, एक मदर के लिए ख़ास तौर पर जब उसको ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे ये उसकी बेटियों की, लड़कियों की, गर्ल्स की फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंडर। ये आपकी सोसाइटी के 50% रोल मॉडल्स जो हैं, 50% जो आपकी एम्पावर्ड फ्यूचर गर्ल्स होंगी उनको प्रोटेक्शन दे रहा है और पीस ऑफ माइंड दे रहा है। तो इट इज़ जिसको कहते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा है पूरा गवर्नमेंट का, जिसपे हम एक्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाट आई वांट के we all should work together to eliminate this cervical cancer. So थोड़ा सा कुछ डॉक्टर रोजीना ने बातें की हैं, तो जो ओवरलैप हो रहा होगा मैं उसको स्किप करूँगी, लेकिन मैं बताना ये चाहूँगी कि हमारे जो फाउंडर ऑफ नेशन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने हमें बड़ा शुरू में बता दिया कि नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी until and unless your women are side by side. अब औरत आपके साथ सिर्फ ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाएगी कि एक शो पीस के तौर पे खड़ी है। वी वांट सेरिब्रल इक्वलेंस, यानी हमारा जो दिमाग होंगी कि एवरी 2 minutes a lady anywhere in the world, somewhere in the world is dies of cervical cancer. हालांकि हर मिनट पर डायग्नोज होती है और हर 2 मिनट पर, अगर एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊं तो ये 90 सेकेंड्स का टाइम है, यानी 1.5 मिनट पर a woman loses her life to cervical cancer somewhere in the world. हम जितनी देर में बैठे हुए आप उतने मिनट्स को कैलकुलेट करके देख लें, और इतनी देर में उतनी ख़वातीन जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। सो लूजिंग अ वुमन डज नॉट मीन कि एक इंसान सिर्फ कम हो गया है। आप सोसाइटी में वुमन का रोल देखें तो प्रोफेशन के लिहाज से जो आपका होम मेकर आप कहते ही ख़वातीन को है, और एक घर से आप इमेजिन करें कि अगर आप एक मदर को निकाल दें, अभी डॉक्टर रोजीना ने आपको बताया कि ये आपको हिट करता है सर्विकल कैंसर, जो एक किसी भी इंसान की लाइफ का प्राइम होता है, 30s के एंड में और 45 तक, ये जो एक लाइफ का प्रोडक्टिव मोस्ट टाइम है, वो अपनी लाइफ में भी सेट है, अपने घर में, अपने प्रोफेशन में, इवन अपने बच्चों को आगे सेट कर रही है। इस स्टेज पे अगर एक माँ घर से निकल जाए तो उस घर का क्या हाल होता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आपकी दुनिया की स्ट्रीम में से एक प्रोडक्टिव पर्सन निकल जाए तो वहाँ पे भी कितना बड़ा लॉस है। ये इम्पोर्टेंस है इसकी। जैसे अभी डॉक्टर रोजीना मैं फिर मेंशन करूँ बता चुकी हैं, इसका फिगर्स जो हैं हमारे पास, सैडली पाकिस्तान के फिगर्स एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ज़रा डेटा में हर जगह पीछे रह जाते हैं। आई होप एंड विश कि इससे हमें ये भी होगा, और ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि अब हम जब वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं तो हमारा ये सारा डेटा जो है वो रजिस्टर्ड होगा EPI के थ्रू। तो
जितनी भी खवातीन डायग्नोज होती हैं, more than 50% lose their lives within a year. एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 60% खवातीन जो डायग्नोज होती हैं दे डाई. ये HPV इन्फेक्शन का भी आपको डॉक्टर रोजीना ने बताया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बहुत कॉमन है और इन्फेक्ट करता है और छुप जाता है बॉडी में, छुप के अपना छुपे छुपे काम करता रहता है और हमें तब पता चलता है जब कुछ देखने में ज़रा मुश्किल आपको लगेगी कि इस तरह के अंदर ग्रोथ हो जाती है हमारी, क्योंकि इसके सिम्टम्स बड़े लेट आते हैं. सो इसका जो वाहिद हल है और बेहतरीन हल है वो प्रिवेंशन है. ये शुरू में आपको दर्द नहीं करता. हम डॉक्टर्स जो है ना कहते हैं दर्द एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि दर्द आपको फिर मजबूर करता है कि आप जो है वो जाएं और कोई हेल्प सीख करें. ठीक है, तो हमें दर्द इसलिए थोड़ा पसंद है कि दर्द की वजह से इंसान फिर बेचैन होके बेकरार होके हेल्प सीख करता है. जो चीज़ आपको तकलीफ नहीं दे रही, दर्द नहीं दे रही, तो आप समझते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट. जिस तरह कबूतर तो खुद आंखें बंद कर लेता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें पता ही नहीं चलता. ठीक है, और क्योंकि यूट्रस या बच्चेदानी जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर एक छुपा हुआ पार्ट है, वो उसको नज़र नहीं आता. ठीक है, जब नज़र नहीं आता तो वो उसको देख भी नहीं सकती कि उस पर क्या हो रहा है. और इसका जब दर्द या इसमें से अगर कोई खून इरेगुलर आना शुरू हो जाए तो ऑलरेडी डिजीज़ हो चुकी होती है. प्रिवेंट करने में और एक हुई हुई चीज़ को क्योर करने में बड़ा फ़र्क है. HPV सिर्फ ख़वातीन को इन्फेक्ट नहीं करता, ये आपकी इंफॉर्मेशन की वजह से बता रही हूँ. HPV जेंडर बायस नहीं है, वो मर्दों को भी उसी तरह इन्फेक्ट करता है. ठीक है, और इसको क्योंकि कुछ सवाल ये ना करे कि सिर्फ ख़वातीन के लिए क्यों है, ये आपको मैं पहले ही बता दूँ कि HPV मेल्स को भी इन्फेक्ट करता है. और बहुत सारी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑलरेडी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की वैक्सीनेशन हो रही है. ठीक है, बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है यानी कि बीमारी जो है ख़वातीन में ज़्यादा है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया यूट्रस छुपा हुआ है, उनको नज़र नहीं आता कि उस पर अगर कोई ज़ख़म बन गया है, कोई बीमारी शुरू हो गई है तो बहुत लेट हो जाता है. इसलिए फीमेल में बर्डन ऑफ डिजीज़ यानी कि इसके ज़रिए जो बीमारी हो रही है, जो कैंसर हो रहा है HP के ज़रिए, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है क्योंकि वो छुपा रहता है और लेट पता चलता है. तो पूरी दुनिया में ख़वातीन में HPV का वजह से सर्विकल कैंसर मर्दों के बनिस्बत होने वाले कैंसर से ज़्यादा है. एक मिनट और 2 मिनट की बात कर दी. आपको पता है ना कि ख़वातीन के माओं के मरने की जो शरह मात है, मतलब पाकिस्तान में ज़चकी के बाद खून यानी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा, और हम सब डॉक्टर उसके लिए बहुत शोर करते रहते हैं. चाइल्ड बर्थ में जो है ना माँ की शहादत होगी, लेकिन सर्विकल कैंसर से मरने का रिस्क ज़्यादा है. अगर आप इसको देखें, चाइल्ड बर्थ की बनिस्बत सर्विकल कैंसर से ज़्यादा ख़वातीन मरती हैं, क्योंकि ये 60% के करीब है इससे मरने का रिस्क. देन एनी women who is diagnosed ब्रेस्ट कैंसर की हम सब बात करते हैं. मैंने एक कंपैरिजन इससे बताया कि आपको समझना आसान है. ब्रेस्ट कैंसर को सब ज़रा सेंसिटाइज हो चुके हैं, ब्रेस्ट कैंसर से ख़वातीन मरती हैं. जिसको सर्विकल कैंसर है उस ब्रेस्ट कैंसर की बनिस्बत 2 गुना चांसेस हैं सर्विकल कैंसर से, डबल देन ब्रेस्ट कैंसर. इसी तरह जो इम्यून सिस्टम यानी जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारी की वजह से कमज़ोर है, जैसे HIV है, और हमारे मुल्क में थैलेसीमिया है. ठीक है, बहुत कॉमन है थैलेसीमिया. 6 times more likely they will develop cervical cancer with HPV, क्योंकि उनका क़ुव्वत मुदाफ़त वीक है. तो HIV तो शायद लोग कॉमनली नहीं बताते, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से अपना डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन थैलेसीमिया बहुत कॉमनली, थैलेसीमिया सेंटर्स बने हुए हैं, आप लोगों को पता है. थैलेसीमिया से जितने बच्चे हैं वो इससे इन्फेक्ट होकर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं. दोबारा से याद करा दूं कि पाकिस्तान में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी 15 से 44 ईयर्स की एज तक
یہ سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ہے خواتین کا, اور اوور آل خواتین کے جتنے کینسرز ہیں ان میں سے یہ تھرڈ کینسر ہے خواتین کے لیے. کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا کنیکشن پبلک کے ساتھ اور پبلک سے بات کیسے کرنی ہے, ان کو پیغام کیسے پہنچانا ہے, ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ لوگوں کا پروفیشن اور آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اس میں ہم سے بہت زیادہ اچھا اور بہترین ہے, اور آپ کی ہیلپ کے بغیر ہم اس کو لے کے چل نہیں سکتے. سو WHO کی اسٹریٹجی, جہاں ڈاکٹر روزینہ نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری پریونشن ہوتی ہے, اس کو WHO نے ایک اسٹریٹجی کے طور پر نام دیا, جس میں ہمارے پاس 3 گولز ہیں, گول 1, 2 and 3. 1 میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم پرائمری پریونشن کریں بائی ویکسینیشن. ویکسینیشن سیوز لائف. ہم نے ورلڈ تھوڑا سینسٹائز ہو چکا ہے کووڈ کے بعد, تو ویکسینیشن ایک وہ چیز ہے جو ہمیشہ پریونشن کرتی ہے اور آگے زندگیوں کو بچانے میں مدد کرتی ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 90% آف دا گرلز جو کہ انڈر دا ایج آف 15 ہیں, ان کو ہم 2030 تک ویکسینیٹ کر لیں. یہ پورا ورلڈ کا ایک ٹارگیٹ ہے, اور پاکستان اس دنیا کا حصہ ہے, اور ہم آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے. تو کسی بھی چیز میں سب کو کہتی ہوں کہ آپ ہمارا رول دیکھ لیں. اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو آپ 1% کیا ہوگا؟ تھوڑا سا میتھس کوئی کر کے مجھے بتائے. 1% کا مطلب کیا ہے؟ 25 کروڑ, 25 لاکھ. اگر میں اس میں سے صرف 1% کی بھی بات کروں نا, کہ جی ہمارے ملک میں 1% لوگ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں, تو 1% کہنے میں تو بندہ کہتے ہیں صرف 1% ہی ہے نا, لیکن آپ اس کو ایکچوئل کاؤنٹ میں دیکھیں. ان پاکستان 1% مینس 25 لاکھ لوگ, اور ہمارے ہاں 25 لاکھ انڈیویجول کا مطلب پھر ساتھ 25 لاکھ فیملیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی چیز ہمارے ملک میں جو ہوگی وہ برڈن آف ڈیزیز ہے, تو اگر وہ تھوڑا بھی ہے تو وہ نمبرز میں جب آپ ایمپلیفائی کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے پاکستان ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, اور ہم آلریڈی دنیا میں کب سے شروع ہوا ہے, 2030 از ناٹ ویری فار, جسٹ 4.5 years رہ گئے ہیں, اور ہمیں یہ ٹارگیٹس کے اوپر پوری محنت سے کوشش کرنی ہے. اور جیسے میں نے کہا سیلف لیس ڈیووشن کے ساتھ جو ہے نا, ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا. تو پہلا سٹیپ جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ سب کی بھرپور ہمیں مدد چاہیے, یہ ایڈوکیسی ہو سکے. وی ہیو ٹو ویکسینیٹ, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ارینج کیا آپ سب کے لیے. گول 2 ہے ہمارا کہ ہم اسکرین کر سکیں 70% خواتین کو ایٹ دا ایج آف 35 اینڈ 45, اور گول 3 ہے کہ پھر جو 90% خواتین اس میں سے ڈائگنوز ہوں ان کو ہم ٹریٹمنٹ بھی دے سکیں. سائملٹینیسلی اس کے اوپر بھی پلاننگ اور ساری جو ہے امپلیمنٹیشن پلانز وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. دنیا میں آلریڈی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہمیں ان کو اپنے لیے ماڈیفائی کر کے یوز کرنا ہے. لیکن اس وقت بات ہم کریں گے گول نمبر 1 کی, یا اسٹیپ نمبر 1 کی, جو کہ پرائمری پریونشن ہے. اور دنیا میں یہ کینسر, سرویکل کینسر جتنی ڈیتھ ہو رہی ہے نا, 90% لو مڈل انکم کنٹریز اور یہ ہماری جیسی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہو رہی ہیں. سو اس کو ہم 90-70-90 کا ایک نام دیتے ہیں کہ یہ ہماری سرویکل کینسر کی ایلیمینیشن اسٹریٹجی ہے 90-70-90. تو ابھی ہم اسٹیپ نمبر 190 کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر روزینہ نے آپ کو فگرز بتائے ہیں. آلریڈی 75% آف دا countries of the world have this immunization in their national plans. یہ ویکسینیشن ان کے نیشنل پلانس کے اندر شامل ہے. اب ہم 150 ہے نا, 150ویں کنٹری, اوکے چلے 150 تو یاد بھی رہے گا. سو سیکولن از دا ویکسین جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہے, اور سیکولن WHO approved ہے. اٹ از ون آف دا جو پری کوالیفائی کی تھی جب ویکسین ہے, تو اٹ واز دا 4th ویکسین وچ پری کوالیفائڈ فار سنگل ڈوز. اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بعض اوقات کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, تو ہمیں اب جب ہم اس میں انٹر ہوئے پروگرام میں, تو اب سنگل ڈوز ویکسینیشن اویلیبل ہے. شروع میں جب ہوئی تھی تو 3 ڈوزز لگانی پڑتی تھی. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ, جیسے ابھی بات ہوئی, ہم لوگ سست ہیں, ہم لوگ ہیلتھ اویئر نہیں ہیں, ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں. 1 ڈوز لگا کے دوسری کے بعد بچے غائب ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, فالو اپ نہیں کرتے, ہمارا بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے.
تو ہماری ڈوزیج کے اسکیڈولس پورے نہیں ہوتے. اس میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اٹ از سنگل ڈوز. ایک شاٹ لگا کے اب وہ غائب ہو جائیں, چھپ جائیں, کہیں اور مائگریٹ کر کے چلے جائیں, ہم نے اپنا کام کر دیا. ویکسین اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ اس کو پروٹیکشن دے گی اگینسٹ سرویکل کینسر, اور ایچ پی وی کے اور بھی جو سائیڈ افیکٹس ہیں ان سے بھی بچائے گی. سو یہ سنگل ڈوز ہے, اور اسی لیے گورنمنٹ نے اس کو سلیکٹ کیا کہ ہم اس پہ انویسٹ کریں جو ہمیں میکسیمم بینیفٹ دے سکے. سو سیکولن نام ہے اس کا, اور یہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو لگائیں گے. سو دس از ناٹ جسٹ a vaccination launch جس کا آپ پارٹ بن رہے ہیں. You are joining a historic movement. پبلک ہیلتھ آف پاکستان میں اس سے بڑا کینسر کے خلاف ابھی تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہوا. اور پھر جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ سب لوگ, آپ لوگ بھی یہاں پہ رہے ہیں, باقی پوری گورنمنٹ کی, سی ایس اوز کی ٹیم, ڈوپاسی والے یہ سب ارینج کر رہے ہیں, یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے یہ وہ ایکشن ہے جس کے ہمیں بہت پازیٹیو اور دور رس اثرات نظر آئیں گے. ایک وہ کینسر جو سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ہے اس وقت آپ کی ریپروڈکٹیو ایج گروپ کا, آپ اس کو اپنی سوسائٹی سے نکال رہے ہیں. اگر آپ جائیں اور پتہ کریں کہ ایک سرویکل کینسر کے پیشنٹ کی صرف انویسٹیگیشنز پہ کیا کاسٹ آتی ہے, شروع میں بھی اور پھر بیچ میں ٹریٹمنٹ کے دوران بھی, تو آپ لوگ سب چکرا کے رہ جائیں گے. اور اگر آپ اس کی پوری ٹریٹمنٹ کاسٹ بھی نکالیں گے, ہاسپٹلائزیشن, کیمو, سرجری ریٹ, سارا کچھ, ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ایموشنل, مینٹل, اور جو ایک سوشل اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوگی اور ٹراما ہوگا فیملی کو اور سوسائٹی کو, اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں, صرف فائنینسز کے اوپر جائیں. ایک کیس تو یہاں آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فری سنگل ڈوز WHO approved ویکسینیشن آفر کی جا رہی ہے فار دا پروٹیکشن آف یور ڈاٹرز, آف یور سسٹرز اینڈ دا فیوچر آف پاکستان. یہ تصویر اس لیے امپورٹنٹ ہے, ڈاکٹر روزینہ نے تو اپنی لگائی ہے اب نا, اپنے خود وزٹ کر کے. تو یہ WHO کا جو ہیڈ کوارٹر جنیوا میں, یہاں پہ ویکسینیشن کو مارک کرنے کے لیے یہ مانیومنٹ بنایا گیا, کیونکہ ویکسینیشن بہت سی ڈیزیزز کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو دس از ایکچولی ویری کلوز ٹو آل ہیلتھ پروفیشنلز جو خاص طور پہ امیونائزیشنس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ آج صرف سرویکل کینسر یا HPV کی نہیں ہے. اسمال پاکس دنیا میں ایریڈیکیٹ ہوا. ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے کہ وہ اب کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, ماں سوائے جو اس کا سیمپل لیب کے اندر سیو کیا گیا, کہیں اس کا ایک سنگل کیس بھی نہیں ہے. جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں پولیو کے لیے بھی کہ وہ ایریڈیکیٹ ہو جائے, ایگزسٹ ہی نہ کرے. اللہ کرے گا کہ پاکستان اور افغانستان بھی اس سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دے اور پولیو کو بھی ہم ایریڈیکیٹ کر سکیں. لیکن ہم ابھی اس لیے سرویکل کینسر کی ایلیمینیشن کی بات کریں کیونکہ ہم نے اپنا ٹارگٹ 90% پہ رکھا ہے, ابھی ہم نے 100% نہیں رکھا. سو تمام ڈپارٹمنٹس نے اس کے لیے بہت محنت سے تیاری کی ہوئی ہے ویکسینیشن کیمپین کی. تمام ایکسپرٹس کو فرام آل اوور دا کنٹری انگیج کر کے, ایون انٹرنیشنل WHO اور ساری CSOs کے انٹرنیشنل انپٹس کے ساتھ ہم نے یہ سارے میسیجز کریٹ کیے ہیں. ایک ایک لفظ کے اوپر پتہ نہیں کتنی ہماری ڈسکشنز اور بحث مباحثے, اور ایسے ہو جائے اور ویسے ہو جائے, اور کون سا لفظ لکھنا ہے نہیں لکھنا. یہ سارے انفارمیشن IEC مٹیریل جو ہے HPV کے لیے, اور یہ سب ہم نے پریپیئر کیا ہوا ہے. آئی تھنک اس کے لنکس بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ, تاکہ ہے نا. ہاں, سو اس میں کویشچنز آنسرز ہیں فریکوینٹلی آسکڈ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے پوچھے جائیں گے, وہ کویشچنز ہیں. وہ کویشچن ہیں جو کوئی ایک عام پبلک کی انفارمیشن کے لیے. آئی ایم شیور آپ سب کے اپنے اپنے گھروں میں, فیملی میں, نیبرز میں, محلوں میں یہ ایج گروپ کی بچیاں ہیں 9 to 14, ہر ایک کسی نہ کسی اس ایج گروپ کی بچی ہوئی. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی بیٹی نہیں ہے, آپ کی بہن نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہوگا, کوئی نہ کوئی سوسائٹی میں ہوگا. میں سب کو کہتی ہوں کہ جائیں اور لوگوں کو بتائیں. اور ایک گاڑی کو میں نے اس نے بھی اسٹوڈنٹس کو بھی کہا تھا کہ سجا کے لے کے جائیں,
اور بچوں کو بیلونز دیں, بچوں کو کہہ نہیں پاتے کہ یار تم اس موومنٹ کا حصہ بن رہی ہو جو صرف پاکستان سے اور گلوبلی بھی ہم اس سرویکل کینسر کو ایلیمینیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ایوری بڈی ہیز اے رول ٹو پلے, اور گورنمنٹ نے آپ کے لیے فری ویکسینیشن ارینج کی ہے. بہت سال پہلے یہ پاکستان میں آئی تھی تو 18,000 روپے کا ایک ٹیکہ تھا, یہ بھی بتا دوں 16 سے 18,000 روپے کا یہ ایک ڈوز تھی, اور 3 ڈوزز لگنی ہوتی تھی. تو اب آپ خود تھوڑا میتھس کر لیں. تو اب یہ سنگل ڈوز میں فری آف کاسٹ آپ کو آفر ہو رہی ہے. سو 15 سے 27 تک صبح 9 بجے سے 4 بجے تک, منڈے ٹو سیٹرڈے, آپ کے اسکولس, گورنمنٹ ہیلتھ سینٹرز, ای پی آئی سینٹرز, مدرساز, ایون آؤٹ ریچ اور موبائل یونٹس ارینج کیے ہوئے ایف ڈی آئی نے, جو کہ 9 سے 14 سال, اور 14 سال میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ 14واں سال ہے انڈر دا ایج آف 15, یعنی 14 سال 11 مہینے 29 ڈیز کی جو گرل ہوگی یہ اس کو آفر ہوگا. یہ 14 پہ بیسکلی جو 14 کے ساتھ اٹیچ منتھس ہیں نا وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے, انڈر 15. ٹھیک ہے, تو یہ سب اس میں انکلوڈ ہیں. کسی کے ایک دو نے کہا میری بیٹی کی برتھ ڈے آ رہی ہے, میں نے کہا تو تم پہلے دن ویکسینیشن کرا. ہم تھوڑے سے سست ہیں نا, آپ لیٹ نہ کریں, آپ جلدی کرا لیں. ڈیورنگ ویکسینیشن یہ سوال ہوتا ہے سائیڈ افیکٹس کا. جو ایک روٹین میں ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ فیور ہونا, انجیکشن لگے گا تو پین ہونا, گھبراہٹ ہونا, اور اس کے علاوہ ایپسس یا یہاں پہ ریڈنس ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کو انجیکشن لگے. دنیا میں ابھی تک اس کی ویکسینیشن کا خدا نخواستہ کوئی اینافائلیکٹک ری ایکشن یعنی جو سویئر قسم کا ری ایکشن ہو گیا وہ رپورٹ نہیں ہوا پوری دنیا میں کہیں. اس ویکسینیشن سے کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ سب کو سینسٹائز کر دوں کیونکہ یہ ایج گروپ ہے, کیا ایج گروپ ہے, 9 to 14 تو سب کو یاد ہونا چاہیے. تو اس میں ٹین ایج گرلز ہیں. نیڈل فیئر آپ نے سنا ہوگا, ویسے بھی شاید یہاں پہ بھی کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہوں کہ جب کہتے ہوں کہ ٹیکہ لگنا ہے تو سوئی سے سب ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہیں ٹپیکل ٹین ایج گرلز بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ سوئی کو دیکھ کر یہ ہم سب کو اس سے سینسیٹائز کریں کہ کسی لڑکی کو چکر آ جائے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ جی وہ ٹیکے ویکسین نے اس کو بے ہوش کر دیا. نیڈل فیئر اس ایج گروپ میں بہت زیادہ ہے, اور پھر لڑکیاں اور پھر ٹین ایجر اور لڑکیوں کا تھوڑا نخرہ اور خوف تو ان میں ہوتا ہے, تو وہ کھاتی پیتی نہیں ہے, جان نہیں ہے. میری اپنی بھانجی گئی اللہ سائمہ خالہ ٹیکہ لگے گا, سوئی کتنی بڑی ہوگی, ابھی اس نے دیکھی ہے نہیں, اس کو پہلے سے ہی ہو گیا سوئی کتنی بڑی ہوگی وداؤٹ ایون سینگ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فیکٹر ہے جو ہم سب کو پہلے سے ہی, اس پہ ہم نے اپنے ایون جو ایف اے کیوز بنائے ہوئے ہیں ایف ڈی آئی نے اس میں سارا لکھا ہے کہ نیڈل فیئر بھی ہوگا. آپ کو رپورٹنگ میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ کہیں کوئی بچی بے ہوش ہوگی تو پتہ چلے پورے پاکستان میں ویکسین نے بچی کو بے ہوش کر دیا. جیسے تھوڑے سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ پورے کمرے بچوں سے بھرے ہوئے آئے تھے نا کہ بچے بے ہوش ہو گئے اور بعد میں اٹھ کے وہ بچے جو ہیں سارے بیٹھ کے ہنس رہے تھے. تو ایسا ذرا سا آپ لوگوں کو پہلے کا میں بتا دوں کہ نیڈل فیئر ضرور ہے لیکن وہ ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی کا بی پی لو ہو گیا, کسی کو چکر آ گیا, کوئی لڑکی بے ہوش ہو گئی, لیکن ہم نے یہ لکھا ہوا ہے اس میں بھی, اس کو ایڈریس ضرور کیا ہوا ہے کیونکہ آبویسلی اس سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے. لیکن آپ کو میں نے کہا ذرا کلیئرٹی دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی کلیئرٹی دے دیں. تو یہ ساری چیزیں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اردو میں اس لیے پریپیئر کی گئی ہیں تاکہ عام لوگوں کے لیے آپ کو بھی اس کو پروپیگیٹ کرنا, بتانا, کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو سکے. یہ ہر چیز جو ہے ان لنکس میں موجود ہے. تو اینڈ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جس طرح یہ بل جو ہے نا چارج اپ ہے نا ٹو ٹیک آن اٹس اینیمی, جیسے کسی نے بل فائٹ دیکھی ہے تو وہ جب تیار ہوتے ہیں نا اور اپنے نتنے پھلا کے اور اپنے ہوفس کو رگڑ رہا ہوتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ سب اسی جوش اور جذبے سے اس ویکسینیشن ڈرائیو میں پارٹیسپیٹ کریں. It is not about you, it is not about me, it is for the future of our daughters, our sisters, our mothers, and it is for the future of Pakistan. Thank you very much. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. First of all, thank you very much Federal Directorate of Immunization
under the leadership of ministry, or Manian, Daniel, Dopasi, for arranging this session. ایکچولی میں جب سے آئی ہوں نا، میں نے کیمپینس بھی ہوتی ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم جس لیول پہ ہماری کوآرڈینیشن ہو رہی ہے میڈیا کے ساتھ، اور ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک لگ رہا ہے کہ ٹیم ورک ہے. اور مجھے 100% مجھے یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیمپین ہماری باقی کیمپین سے بہت اچھی رہے گی، بیکاز یہ ہمارے فیسز ہیں میڈیا، گورنمنٹ کا، اور یعنی ہم ٹیم ایفرٹ کے بغیر تو ہم سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہونے جا رہی ہے، یہ تو میرے دل کے ویسے بھی بہت قریب ہے. ظاہر ہے بچوں کا معاملہ ہے، اور بینگ اے DHO میں چاہوں گی کہ کوئی بچی، کوئی بیٹی، کوئی بہن اس ویکسین سے محروم نہ رہے. اور اس میں جو رول ہے سب سے زیادہ میڈیا کا ہے. میڈیا میں یعنی ہم خود بھی جا رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، لیکن جو آپ لوگ جس طرح مائنڈس لوگوں کے پڑھتے ہیں اور ان کو میں اب کیا اس کو یوز کروں، آپ کا اثر یا آپ کا جو اس کو ہاں انفلوئنس، یس، انفلوئنس جیسے آپ لوگوں کے مائنڈس کو کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، بیکاز یو نو دیم، یو نو ہاؤ ٹو ان تک پہنچنا، ان کے مائنڈس تک پہنچنا، کیا بات کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، اور جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کو سمجھنا آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس کو ہم نے پازیٹیولی، ہماری پہلے بھی بہت اچھے 2-3 انٹریکشنز ہو چکے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کلیریفیکیشن یا کوئی کنفیوژن اب رہتی ہے. ہماری بہت اچھے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹر روزینہ، ڈاکٹر سائمہ، میم ہما، انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گی کیا ہے کیسے ہے، بس میرا میسج یہ ہے کہ یہ میسج یعنی آپ نے جو کنوے کرنا ہے وہ یہ کہ ہر بچی تک یہ ویکسین جائے. ہر پیرنٹس کو آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ نکلیں، اس دن نکلیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ 27 سپٹمبر کے بعد یہ ویکسین ان بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی جو 9 سال سے اوپر ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا فری آف کاسٹ. اور یہ ہماری فرسٹ ٹائم، میں کہتی ہوں یہ کیمپین نہیں ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، اور ہم مائل سٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ہر اپنے گھر میں تو کرنا ہی ہے، اپنے پڑوس میں اور ایسے علاقوں میں جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، آپ کا پیغام ضرور پہنچتا ہے. تو آپ کا پیغام ان ماؤں تک، ان بچیوں تک، ان فادرز، خاص کر جو پیرنٹس ہیں ان میں تو فادر کا ظاہر رول ہمارا معاشرہ ہے، ڈیسیجن میکرز فادر ہیں، تو ان کو ہم نے انفلوئنس کرنا ہے، ان کو ہم نے یہ میسج پہنچانا ہے کہ اپنی بچیوں کو خود لے کے آئیں. اچھا، ایک چیز جو میں کیونکہ ظاہر فیلڈ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈیٹا بھی لے رہے ہیں، ہمیں کچھ ریزسٹنس اسکول سے مل رہا ہے، اور وہ بھی بڑی بڑی چینز ہیں جو اسکولس کی. میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب، اور وہ بھی پیرنٹس ہوں گے. آلدو ہم یعنی وہ تو ہم کر لیں گے، ان کو کنونس کر لیں گے سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ آپ چونکہ آپ لوگوں کا بھی بہت انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ بھی اپنا رول پلے کریں. خاص کر جو اسکولس بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان تک میسج ہم سے پہلے آپ کا چلا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. اور ویکسین کی جو اس کی آپ کہتے ہیں نا کوالٹی، ہمارے پیرنٹس کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ویکسین کیسی ہے، اس کے ٹرائلز ہوئے کہ نئی چیز ہے. یہ بھی آپ بتا دیا انہوں نے کہ ہمارا 150واں نمبر ہے کہ ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. سو دس از ناٹ سم تھنگ نیو. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کے کوشچنس کوئی بھی ہوں، ابھی بھی ہم یہاں پہ ہیں، اور اتنی ایکسپرٹس ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس، کہ کوئی بھی آپ میرا نہیں خیال کہ آج بغیر آنسر لیے آپ لوگ جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ اگین. اور ڈوپاسی کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، ڈاکٹر ہما آپ کا، اور ونس اگین مائی ٹیکنیکل ایکسپرٹس. تھینک یو.
لگانا پڑے گا, اس کے مزید 4 ہفتے کے بعد دوبارہ لگانا پڑے گا, اس لیے 2 سال کی عمر تک اس بچے کی کمپلیٹ ویکسینیشن ہوگی. لیکن سرویکل کینسر کی جو ویکسین آئی ہے یہ اس کے اندر صرف 1 ڈوز ہے, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ڈفرینٹ کوہارٹ ہے, ویکسینیشن کے لیے ای پی آئی نے ہمیشہ 2 سال تک کے بچوں کی ویکسینیشن کی, لیکن اب ہمارے پاس 9 سے 14 سال تک کی بچیاں ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہمیں کتنی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہوگی کہ جب وہ بیسک ویکسینیشن کے لیے ہمارے پاس اویئرنیس میں کچھ ایسا ایک کمپوننٹ 25-30% لوگوں کا رہ جاتا ہے کہ جو ویکسینیشن نہیں کر پاتے. اس کی مختلف وجوہات ہیں, لیکن زیادہ تر لا علمی اور ان اویئرنیس ہوتی ہے, جن کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یا تو یہ کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بچے کا ویکسینیشن ٹائم جو ہے وہ نکل جاتا ہے, لیکن وہ چیز رہ جاتی ہے. سرویکل کینسر کے خلاف یہ ویکسین اگر آ رہی ہے اور یہ 9 سے 14 سال تک کی بچیوں کو مل رہی ہے, تو یہ اگلے سال سے روٹین امیونائزیشن کے پروگرام میں 9 سال تک کی بچیوں کو ملے گی. لیکن 9 سے 14 سال تک کا جو ایج گروپ ہے وہ صرف ان 12 دنوں کے اندر پورا ہو سکتا ہے. آپ صرف اس چیز کو یاد رکھیں کہ کل کو اگر وہ 13 سال کی یا 14 سال کی یا 12 سال کی بچی کوشش بھی کرے گی 27 ستمبر کے بعد ویکسین لگوانے کی, وہ نہیں لے سکتی ویکسین, کیونکہ یہ ویکسین اس کے لیے پھر نہیں ہوگی. وہ صرف انٹروڈکشن کے لیے ایک کیمپین کے اندر 9 سے 14 سال تک کا ایج گروپ ہے. کیمپین کے بعد صرف 9 سال تک کی بچیوں کو یہ ملے گی اور وہ اگلے سال سے روٹین امیونائزیشن میں ملے گی. تو یہ اتنا بڑا ایک پوٹینشیل ہے ہمارے پاس اور ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ اگر ہم انفارمیشن نہ اسپریڈ کریں تو یہ ہم سے مس ہو جائے گی, اور ہماری وہ تمام بچیاں جو 10 سے 14 سال تک کی ہیں یا جو مس کر جاتی ہیں اس کیمپین کو, وہ نہیں ویکسینیٹ ہو سکیں گی. گاوی کے بارے میں نے آپ سے بات کی, تو گاوی جو ہے وہ گلوبل الائنس ہے جو ساری ویکسینز فراہم کرتا ہے, لیکن گاوی نے جب سٹارٹ کی تھی ویکسینیشن پاکستان کے اندر دینی, تو ویکسینز کے اندر ان کا جو ریشو تھا وہ تقریباً 93% گاوی دیتا تھا اور 7% پاکستان دیتا تھا. آہستہ آہستہ ہمارا کوہورٹ بڑھتا گیا. پاکستان جو ہے وہ ایک تھوڑا ڈیولپمنٹ موڈ کے اندر, ہم کہتے ہیں GDP سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان گورنمنٹ جو ہے تقریباً 30-40% کاسٹ دیتی ہے ویکسینیشن کی, جس میں سے جو گاوی ہے وہ آپ کو تقریباً 60% کاسٹ دیتا ہے. یہ آگے اور بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہی یا یہ کوئی ڈونر ڈریون ایجنڈا ہے. یہ حکومت پاکستان کی اپنی ویکسین ہے اور انہوں نے سارا سوچ سمجھ کے, سمجھ بوجھ کر کے, اپنے بجٹس دیکھ کے یہ ویکسین کو انٹروڈیوس کرایا ہے. کیونکہ ابھی اگر ویکسین انٹروڈیوس ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ جس طرح ہمارا جو کو فائنینسنگ کا شیئر ہے گاوی کے ساتھ اگر وہ بڑھتا چلا جائے گا, تو کل کو حالات اچھے ہو جائے تو پاکستان فل رسپانسبلٹی لے گی اس کی کاسٹ کی. کاسٹ آپ کی جو مارکیٹ کاسٹ ہے وہ ڈاکٹر سائمہ نے بتائی. آف کورس کاسٹ بہت زیادہ ہے, لیکن بچوں کی جان سے زیادہ تو نہیں ہے, اور عورتوں کی اور بچیوں کی جان سے زیادہ تو نہیں ہے. جو سول سوسائٹی کا رول ہے, میں بہت زیادہ تھینک یو کروں گی دوپاسی فاؤنڈیشن کو کہ یہ ایک چھوٹا سا انٹریکشن کا ہمیں موقع ملا. کیونکہ دیکھیں جو اب تک ریسرچز ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے ذریعے جو آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ پیسو کمیونیکیشن کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. میں آرٹیکل پڑھ سکتی ہوں اخبار کا, لیکن جو میرے سوال ہیں وہ میرے پاس ہی رہ جاتے ہیں. میرے پاس اس کا جواب کے لیے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس کو کویسچن کر سکوں یا میں اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکوں. تو دوپاسی نے یہ ارینج کیا سیشن ہمارے آپ کے ساتھ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گاوی سمجھتا ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول گرلز ہیں, جو بچیاں اسکول اسٹریٹجی کے ذریعے, کیونکہ یہ اسکولوں میں کیمپین ہوگی جو بچیاں 9 سے 14 سال تک کی تمام اسکولوں میں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت زیادہ بڑا ایک کوہورٹ ہے, لٹل لیس دین 50% ان سم پروونسز, لیکن کچھ پروونس میں بالکل برابر 50% بچیاں جو ہیں وہ ہماری اسکولز نہیں جاتی. ان بچیوں کو ہم ویکسینیشن سے محروم نہیں رکھ سکتے. مطلب آپ دیکھیں نا, پاورٹی ہو گئی, یہ لٹریسی ہو گئی, ایک ڈبل جیپٹی ہو گئی کہ آپ اس کو ٹیکہ بھی نہ لگوانے لگ سکے سرویکل کینسر کا, جو کہ ہر ایک کی رائٹ ہے, ہر بچی کی رائٹ ہے اور اس کو مل سکتی ہے. لیکن جسٹ بیکاز شی از ناٹ اویئر, اس کے ماں باپ کو نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ویکسینیشن لگ رہی ہے, یہ کس کے لیے ہے. کوئی کویسچنز ان کے دماغ میں آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ کسی غلط آدمی سے پوچھ لیں اور وہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو ٹھیک ویکسین نہیں ہے, تو ان کو صحیح اویئرنیس نہیں مل رہی.
اور وہ 45% کوہارٹ ہمارا جو ہے وہ دیہات میں اور آؤٹ آف اسکول گرلس جو کمیونٹیز کے اندر ہوتی ہیں، جو سلمس میں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں. یہاں آ جاتا ہے سول سوسائٹی کا رول. جو سول سوسائٹی جو ایک تنظیمیں جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں وہ کمیونٹی میں کام کرتی ہیں، وہ بچیوں کی صحت کے لیے کام کرتی ہیں، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے لیے کام کرتی ہیں، خواتین کی صحت کے لیے کام کرتی ہیں. آپ نے لفظ این جی او کا تو سنا ہوگا، جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، لیکن ایک این جی او کے ورڈ کے اگر پیچھے آپ جائیں تو یہ چھوٹی نجی تنظیمیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اور یہ اویئرنیس پہ بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں، یہ ایکسیس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں. یہ کوشش کرتی ہیں کہ جو سینیٹیشن کے ایشوز ہیں، جو ہائیجین کے ایشوز ہیں، مینسٹرل ہائیجین کے ایشوز ہیں، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، وہ ان کو ایڈریس کر سکیں، کمیونٹی کو اویئرنیس دے کے. اور اسی طرح سے دوپاسی فاؤنڈیشن بھی ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے جو اس مہم کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ گاوی کی توسط سے 17 ایسی آرگنائزیشنز ہیں پورے پاکستان میں جو بچوں کی تولیدی صحت کے لیے، بچوں کی امیونائزیشن کے لیے کام کر رہی ہیں، اور وہ اسی ایریاز میں کام کرتی ہیں جہاں ان ماں باپ کو، ان فیملیز کو ایکسیس نہ ہو انفارمیشن کی، تاکہ جو بچیاں جو ریسورس پرسنس ہوتی ہیں، جو کمیونٹی میں کام کرتی ہیں، ان کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے کہ اگر کوئی گھر میں دادی ہے یا نانی ہے یا ساس ہے یا ماں ہے، اور وہ اس کے پاس کچھ سوال ہیں لیکن وہ اپنے بچے کو ٹیکہ نہیں لگوا رہی، تو وہ اس کو ایڈریس کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس ایکسیس کے بہت کم مواقع ہوتے ہیں. ایل ایچ ڈبلیو پروگرام ہمارا بڑا پاپولر پروگرام ہے، اور جس طرح کا رول ایل ایچ ڈبلیو ادا کرتی ہیں کہ وہ اینٹی نیٹل کرواتی ہیں، پریگننسیز میں جا کے عورتوں کی صحت کے بارے میں بات کرتی ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انشور کرتی ہے کہ اس کی ویکسینیشن پوری ہو جائے. گھر میں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہائیجین کے ایشوز ہیں تو وہ ان کو بتاتی ہیں کہ جی صابن سے ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے ڈیفیکیشن فری کرنے کے لیے اپنے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری تنظیمیں کرتی ہیں، ہم حکومت کے ساتھ مل کے. تو گاوی جو ہے اس نے بھی کچھ تنظیموں کو آن بورڈ کیا ہے پاکستان کے اندر، جو کہ امیونائزیشن کے اوپر کام کر رہی ہیں، جو کہ سرویکل کینسر پہ کام کر رہی ہیں، اور جو ایریاز میں جان کے بات کرتی ہیں کہ جہاں ماں باپ کو ایکسیس کی رسائی نہیں ہوتی، انفارمیشن کی رسائی نہیں ہوتی، صحیح انفارمیشن نہیں ملتی. آپ لوگوں سے میری التجا ہے، اور میں آپ لوگوں سے سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویکسینیشن کو کسی نارمل ویکسینیشن یا کیمپین کا موڈ نہ دیں، اس کو ایک بہت اسپیشل کیمپین کے طور پہ سوچیں کہ یہ ایک ایسی کیمپین ہے، ایک ایسا ویکسین ہے کہ جو ہماری بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچا سکتا ہے لائف ٹائم کے لیے. اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونیٹی. ہوگا تو ہم جوائن کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو یہ ویکسینیشن جہاں ہو رہی ہے. سرویکل کینسر کی اویئرنیس کم ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ اسکریننگ ہے. اگر ہم اس وقت بریسٹ کینسر کی بات کریں، آپ جرنلسٹ کتنے 10 سال سے ہیں جرنلسٹ؟ 27 سال سے. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں کہ پچھلے 5 سال میں جتنی اویئرنیس بریسٹ کینسر کے بارے میں ہوئی ہے، ابھی تک آپ نے کبھی لائف ٹائم میں اتنا نام سنا ہوگا بریسٹ کینسر کا؟ بریسٹ کینسر ویک جب بنایا جاتا ہے تو آپ فون اٹھائیں تو اس کے اندر سے آپ کو ٹون آ رہی ہوتی ہے کہ جی اپنا میموگرام کروائیں، بریسٹ کینسر سے بچائیں. ٹیلی ویژن آپ کھولیں تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ خواتین اپنے آپ کو کس طرح ایگزامن کریں بریسٹ کینسر سے بچنے کے لیے. بریسٹ کینسر کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اور صرف یہ اویئرنیس دی جاتی ہے، اور اس کے ریزلٹس یہ ہیں. میری امی کی خود ڈیتھ بریسٹ کینسر سے ہوئی، وہ یہ وجہ تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اتنی ارلی ڈیٹیکشن ہونے لگی ہے اس اویئرنیس کی وجہ سے کہ ہمارا جو ریٹ آف وہ ہے ڈیتھ جو خواتین کا پاکستان کے اندر، اس میں بہت بڑا ایک ڈینٹ آیا ہے. تو وہ صرف اس لیے کہ ان کو بریسٹ کینسر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے. یہ کینسر ایک اس طرح کا ہے اور ایسی ویکسین ہے کہ جس میں آپ اس کو پہلے سے پریونٹ کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ کو ڈاکٹر سائمہ نے بھی بتایا کہ آپ اس کی اٹس اے ہڈن وائرس، آپ کو پتہ نہیں چلتا انفیکشن کا کہ آپ کو ہوا ہے کہ نہیں ہوا جب تک اس کی بہت دیر میں علامات نہیں آ جاتی. تو ایسا نہیں ہے، ہماری اپنی لا علمی ہے میرے خیال سے، اور ہم اپنے ریسورسز ہیں. ڈاکٹر روزینہ کی جو پریزنٹیشن تھی اس میں یہ تھا کہ یہ لوور انکم کنٹریز کے اندر بہت زیادہ پریولنٹ ہے. وہ اسی لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت کم وسائل ہیں، اور ہمارے پاس اگر ایک کانسنٹریٹڈ ایک ڈیفائنڈ بجٹ ہے تو اس میں ہم اپنا فوڈ شیلٹر اینڈ کلودنگ کریں گے، یا ہم پریونشن کی طرف جائیں گے، یا ہم اپنے بچوں کی اسکولنگ یا ان کی صحت کے لیے پریونشن اور ان کی اسکولنگ کا خیال کریں گے. تو ہمیں اپنی چوائسیز دیکھنی ہوتی ہیں.
जहाँ तक मैंने बात की फाइनेंशियल बर्डन की, 6 महीने के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर ये बर्डन आ रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म है, अगले कई सालों तक अभी तक गावी की फंडिंग चलेगी। लेकिन ये कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन में ऑलरेडी 12 बीमारियां हैं जिनका हम ऑलरेडी बर्डन ले चुके हैं। मैंने बार बार आपको बताया कि 7% से अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 40 to 50% लोड ले रही है, और इंशाल्लाह ये लोड इंक्रीज होता रहेगा और हम फुली अपने वैक्सीन को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, विच विल बी इंक्लूसिव ऑफ सर्विकल कैंसर वैक्सीन। थैंक यू मैम। सर प्लीज, सर स्पीकर अगर ऑन कर लें प्लीज। आसान से साइट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का डाटा है अब थर्ड पार्टी वैलिडेशन डाटा होता है, जो कि बहुत एक्यूरेट होता है, जितना क्लोज हम जा सकते हैं, और उसके लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन करती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा जो है वो नहीं रहा, और अब जो है वो डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट की टेक्निकल जो वर्जन है वो मैं जी, पहले तो ईपीआई पे मैं बात करूंगी। ईपीआई की मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूंगी। इस्लामाबाद में हमारी जो फिक्स्ड ईपीआई सेंटर्स हैं 35 हैं प्राइवेट में, और 24 हैं मैं अर्बन और अपना रूरल का कह रही हूँ। प्राइवेट 35 हैं और हमारा आईसीटी के जो हैं वो 24, टोटल 63 नंबर है हमारा। ये फिक्स्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारा आउटरीच सेशंस हो रहे होते हैं। अब जहाँ तक आप कहने के अब डाटा की बात है, हमारे कुछ एंटीजन्स हैं जिनमें हमारा 104%, 110% भी हम अचीव कर रहे होते हैं, और अब वो आप कहेंगे कि हम कैसे 100% से ऊपर। तो इस्लामाबाद का एक है कि इसमें बहुत बाहर से भी लोग आते हैं, ट्रैवलिंग बहुत है। जो डाटा हम एक आइडेंटिफाई, हमारा टारगेट पॉपुलेशन होती है, हम एक सेट करते हैं, तो जब हम वो कैलकुलेशंस होती हैं या हम अचीव कर लेते हैं, हमें पता चलता है कि हमने टारगेट से ऊपर चले गए हैं, और उसकी वजह यही होती है कि बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं। हमारा जो मैं आपको एंटीजन का बताती हूँ जिसमें हम थोड़ा वीक हैं, उसमें वो जो पेंटा 3 या वो हमारा 87% है। अदरवाइज हमारा पेंटा 1, पेंटा 2 हमारा 95% एंड बल्कि अबव है। और फेक या आप कह सकते हैं कि डाटा मैनिपुलेशन इसलिए नहीं हो सकती कि अब वो जो पेपर बेस्ड होता था जो हम कर रहे होते थे वो अब नहीं है। अब NEIR है, वो लाइव हो रहा होता है, वो वैक्सीनेटर के पास है, वो करेगा, और फिर QR कोड्स हैं, आपको वो स्कैन करके आप कर रहे होते हैं। मैं बाकी प्रोविंसेस का या बाकी जगहों का नहीं बता सकती। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फेक डाटा, इस तरह की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हो रही होती है। हमारी WHO, यूनिसेफ, उनकी टीम्स आती हैं और फिर वो वैलिडेट करती हैं। मैं आपको अभी बताऊं 0 डोज का जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर कैंपेन होती है पोलियो की, तो उसमें आइडेंटिफाई होते हैं कि जी कोई 0 डोज बच्चा आया है, वो उसी वक्त उनको कार्ड दिया जाता है, उस पर QR कोड लगा होता है। अब वो QR वो वैक्सीनेटर के पास जाते हैं, और वैक्सीनेटर उसको करके, तो वो बच्चा मिस नहीं हो सकता। और हमने अप्रैल से अब ये वाली स्ट्रेटजी शुरू की है कि हमने उनको कार्ड देना शुरू किया है कि जो बच्चा मसलन मिस्ड है या किसी भी वजह से, क्योंकि देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है, ये हो नहीं सकता कि हम एक महीने में हम कहें कि 100% कवरेज होगी। है ज़ाहिर है हर दूसरे दिन एक बच्चा पैदा हो रहा है, आई मीन दिन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो जो टीम आएगी वो उसको कहेगी कि ये बच्चा जी बेस्ट है, इसकी तो वैक्सीनेशन नहीं हुई। वो हम कवर उसी जो कैंपेन होती है, कैंपेन के दिनों में ही हमने 90% से भी ऊपर गए, और हमारे पास वो डाटा आया है कि हमने उन बच्चों को जो 0 डोज थे वो कवर कर लिए, यानी वैक्सीनेटर ने रिपोर्ट दी कि दे हैव बीन वैक्सीनेटेड। तो ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता। 40 डेज होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि आपने अगर 0 डोज बच्चा आया हो तो 40 डेज में आप कवरेज होती है। लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि उन्हीं कैंपेन के दिनों में ही, पोलियो कैंपेन के दिनों में ही, जो ही बच्चा आया उसको हम वैक्सीनेटर करें, और वो इंश्योर कर रहे हैं। वैलिडेशन भी हो रही है। बाकी आप जो ज़िका वायरस और बाकी, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हम ये जो डेंगू है, जैसे ये एंडेमिक है, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये वायरस है। अब वायरस हम डेंगू जो स्पीशीज़ है वो मॉस्किटो तो हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी वो वेक्टर कोई और किसी और वेक्टर में वो ग्रो करना शुरू कर देगा।
کوئی اور ویکٹر آ جائے گا. تو یہ کیونکہ انوائرمنٹ جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے, آپ کی انوائرمنٹ بہت فرینڈلی ہے اس ویکٹر کو گرو کرنے کے لیے, ہیومڈ کنڈیشنز ہیں. اب ہم نے 4-5 مہینے سے ہماری ٹیمز جو کام کر رہی تھی, وہ بارش ہوئی اور وہ ظاہر ہے وہ محنت تو ضائع ہو گئی, کیونکہ اب پاکٹس بارش کے بنے ہوئے ہیں. اب وہ جو ایگز تھے, وہ جو لے کیے تھے, اب وہ لاروا میں چینج ہو جائیں گے کیونکہ پانی آ گیا. اب آپ کیسے پانی کو ڈرائی کر سکتے ہیں؟ سو ہمیں ایک چیز یہ یاد رکھنی پڑے گی اور ماننا پڑے گا کہ وی ہیو ٹو لیو ود دیز کنڈیشنز. اور یہ بیماریاں, ڈینگی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل اس کو ختم کر دیں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کے ساتھ اب ہم رہ رہے ہیں, کووڈ ہوتا ہے لیکن اٹس لائک اے روٹین, نارمل ہو گیا ہے. اسی طرح اب یہ ڈینگی ہے, زیکا ہے, لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے کیجولٹیز نہیں ہونے دینی, ہم نے لوگوں کو انفارم کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے کہ وہ پریونٹیو میجرز لیں. ڈینگی تو ہوگا لیکن ہم نے بچانا ہے اس کو. وہ بچانا کیسے ہے, وہ لوگوں کو ہم پیغام دیں کہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کریں. آپ اپنے بچوں کی کیئر کریں, آپ انسیکٹ ریپیلنٹس لگائیں, آپ نیٹس میں سوئیں, آپ اپنے گھر کی صفائی, آس پاس پانی جمع نہ ہونے دیں. سو میں گورنمنٹ کی بہاف پہ کہوں گی کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ویکسینیشن 100% ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد کا کوئی بچہ بھی وداؤٹ ویکسینیشن نہ رہے. لیکن یہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے, مثلا HR, اب آپ کی دیکھیں یونین کونسل, ایک جو ویکسینیٹر ہے 20,000 کی پاپولیشن پہ ایک ویکسینیٹر ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں, ترلائی میں ہمارے پاس 3.5 لاکھ کی پاپولیشن ہے, اور آئیڈیلی کتنے ہونے چاہیے وہاں پہ؟ 16. ہمارے پاس 6 ہیں. اب وہ 6 ویکسینیٹرز اس پوری پاپولیشن کو کور کر رہے ہیں, اور وہ ان میں سے صرف 2 جو ہیں وہ ظاہر فکس فیسلٹی پہ, باقی آؤٹ ریچ کیمپینز بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ یہی بات ہے کہ ہم اکیلے نہیں, ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنرز بھی ہیں, ان کی بھی ہے, وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں. تو ہوپفلی تھنگس ول گیٹ بیٹر. تو بی پازیٹیو, اور انشاءاللہ. تھینک یو میم, تھینک یو سر. ایک کوشچن سر پیچھے دے آر ان ویٹنگ, دین آپ کے پاس آتے ہیں پلیز سر. یہ سر جسٹ اپڈیٹ, سوری سر کٹ یو سر, یہ ہمارے جسٹ ٹو گیو یو آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ 9 to 14 ایئرس کی بچیاں, اس میں زیادہ ہوتا ہے, یعنی کینسر شاید زیادہ ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں مجھے جو سمجھ آئی آپ, ہاں ایگزیکٹلی پریونٹیو ہے. نو سر, نہیں, لیس دین 9 یہ ریکمنڈیشن جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق 9 to 14 ایئرس کا جو ایج بریکٹ ہے اسی میں ہی ہوگا. ایک انفارمیشن دیجیے گا سر, میرا کوشچن ہے آپ کی. کوشچن ہے, ہاں جی کوشچن ہے. ٹاپک ہوتا ہے اس سے ہٹ کے پولیٹیکل اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن راؤنڈ ٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے میڈیا کو انوائٹ کیا ہے ایز پارٹنرز. وی آر ناٹ لائک اس اینڈ یو اور دے اینڈ اس, وی آر لائک آل ٹوگیدر. اور جیسے میرے دونوں ٹیکنیکل پارٹنرز نے, ڈاکٹر سائمہ نے, ڈاکٹر روزینہ نے بات کی کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیٹ کنسرن ہے, اور ایک اسٹیٹ کے لیول کے اوپر ایک موومنٹ شروع ہو رہی ہے جس میں ہم نے سرویکل کینسر کی ایلیمینیشن کے اوپر کام کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ارسپیکٹو آف آر پرسنل افیلیشنس, ایک انسان اور ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ایلیمینیشن کا حصہ بنیں. اینڈ ٹمورو وی آر پراؤڈ پاکستانیز ٹو سے کہ یہ ایک موومنٹ ہم نے اسٹارٹ کی, اور آپ لوگ اپنے بچوں کو, اپنے گرینڈ چلڈرن کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دس از دا اسٹیج دیٹ پاکستان از کمپلیٹلی سرویکل کینسر ایلیمینیٹڈ کنٹری, اور اس موومنٹ میں ہمارا کچھ پورشن رہا ہے. تو آپ صرف یہ سوچیں کہ اس میں کتنی بڑی سینس آف اچیومنٹ ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں آج کی میٹنگ کا. وہ یہ ہے کہ گاوی جو کہ گلوبل الائنس ہے فار ویکسین اینڈ امیونائزیشن, وہ پاکستانی جو جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے روٹین امیونائزیشن کے لیے ویکسین فراہم کرتا ہے. یہ ویکسین جو ہے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, حفاظتی ٹیکہ جات کے نام سے مشہور ہے, جس کو ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن جو ہے وہ دیتی ہے. یہ بچے کی پیدائش سے لے کے اور 2 سال کی عمر کے اندر اندر تک تقریباً 12 ایسے ٹیکے ہیں جو اس کو ہم ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز کہتے ہیں, جو بچوں کو لگتی ہے, اور یہ بچے اس سے آگے جو جتنی بھی 12 بیماریاں ہیں جس میں ٹائیفائڈ ہے, ڈپتھیریا ہے, کالی کھانسی ہے, میزلس ہے, خسرہ ہے, اور باقی ساری چیزیں, نمونیا, ڈائریا, پولیو, ان سب سے پریونٹ کرتی ہے.
ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن نے ہی یہ سوچا کہ اگر سرویکل کینسر کی ویکسین موجود ہے تو ہم اس کو اپنی بچیوں کو لگوائیں، اور پاکستان جیسے ڈاکٹر روزینہ نے بتایا کہ 149 کنٹریز ہو گئی ہیں، ان کنٹریز کا ایک حصہ بنے جس کے اندر ملک میں سرویکل کینسر ایلیمینیٹ ہو چکا ہے۔ ایک ویکسین کی بات کی ڈاکٹر سائمہ نے، تو وہ میں اس کو دوبارہ سے اسی لیے ریٹیریٹ کروں گی کیونکہ ہمارا جو امیونائزیشن کوریج ہے وہ 99.9% نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس ویکسین ساری موجود ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے بہت سے والدین ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویکسین اویلیبل ہیں، 12 بیماریوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے اویلیبل ہے اور فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، اور اس کے لیے ان کو صرف اتنی تکلیف کرنی ہوگی کہ وہ ایک کسی حفاظتی ٹیکہ جات کے مرکز تک جائیں اور اپنے بچے کو ویکسین کروائیں۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، جو سلمز میں رہتے ہیں، ان کے پاس ایکسیس کم ہے، تو حکومت بہت کوشش کرتی ہے کہ آؤٹ ریچ کے ذریعے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ویکسینیشن ایک چھوٹا سا ایک ٹیم جو ہے ان کے گھر کے پاس گورنمنٹ پاکستان دیتا تھا 93% گاوی دیتی تھی. جس طرح ہمارا جی ڈی پی بہتر ہونا شروع ہو گیا تو نیچرلی گورنمنٹ کا شیئر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. ابھی بھی گورنمنٹ کا شیئر تقریباً 40% ہے اور 60% اگر گاوی کا ہے، تو یہ گورنمنٹ کا شیئر اب بڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے دوبارہ ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں ایڈوکیسی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ سے، اپنے فائنانس سیکشن سے، اپنی منسٹری سے یہ انگیج کر کے ان سے یہ بتا سکیں کہ کل کو یہ فائنینشیل جو برڈن کہیں یا رسپانسبلٹی کہیں، یہ ہمارے اوپر آنے والا ہے اور ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں گاوی ٹرانزیشن، کیونکہ کل کو یہ تمام بچوں کی جو ویکسینز ہیں وہ پوری کی پوری حکومت پاکستان نے اپنی ذمہ داری اور اپنے پیسے سے خریدنی ہوں گی. جہاں تک بات ہوئی سرویکل کینسر کی، ٹھیک ہے 12 بیماریوں کی ویکسین، پریونٹیبل ڈیزیز کی دوائیاں ویکسینز موجود ہیں، لیکن اگر ہم ابھی افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اتنا پورشن افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ایک نئی ویکسین کو آنے سے روک دیں یا ہم اپنی بچیوں کو سرویکل کینسر سے مرنے دیں just because we think we may not be able to take the budget or we may not be able to take the financial responsibility of this. جو آج ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کل کی رسپانسبلٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے، ایڈوکیسی کر رہی ہے کہ کس طرح ہم پورا کا پورا فائنینس کو جو ہم نے کل لینا ہے ویکسینز کی رسپانسبلٹی، ہم اس کو کس طرح اپنا کریں. آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی کمپیٹنگ پرائرٹیز ہیں اس وقت. میڈم سے ایک آخری ویل پریپیئرڈ. تو ایجے کو انکلوڈ کر لیا گیا اور آئی سی ٹی کو کے پی کو ایئر 2 میں رکھا گیا اور اکارڈنگ ٹو دیئر پریفرنسز. اور ان کو ذرا زیادہ پریپریشن چاہیے تھی. ان کو لگ اے جے کے کی بات، آپ کے پی کی بات کریں، جی بی کی بات کریں یا بلوچستان کی، تو وہاں پہ کچھ ہارڈ ٹو ریچ ایریاز ہیں، فار فلنگ ہیں، پھر کمیونٹی میں اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ ہمیں مزید اور ایڈوکیسی کی ضرورت ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی. تو انہوں نے آپٹ کیا فار لیٹر ایئرس. تو یہ 2 ریزنس تھے، ایک تو اویلیبلٹی آف ویکسین، دوسرا پرانا ہمارا ایکسپیرینس، اور تھرڈلی جو ان کا کنسنسس بلڈنگ ہوئی ان کے ساتھ، جو انہوں نے جس طرح اگری کیا اسی طرح ہم نے موو کیا. تھینک یو. تھینک یو میم فار دا ڈیٹیل آنسر. جی پلیز سر، اسپیکر مائک آن کر دیں پلیز. اچھا، میرے کچھ 2-3 کوشچنز ہیں. سوری زیادہ کوشچن کرنے کے